یروشلم ایک ایسا شہر جس کی بنیادیں انسانی کھوپڑیوں پہ رکھی گئی ہیں، ایک ایسا شہر جس کو سلاٹر ہاؤس آف دی ریلیجنز بولا گیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیمن سیباگ مونٹی فیورے نے اپنی مشہور کتاب جیروشلم دی بائیوگرافی میں لکھی ہیں۔ اس شہر کو حاصل کرنے کی نہ ختم ہونے والی سٹرگل یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس شہر کے مقدر میں جنگیں، فساد، قتل عام، دہشت گردی، محاصرے اور تباہیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس شہر میں جنگوں کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ یہ جنگیں تب شروع ہوئی تھیں جب بنی اسرائیل یروشلم یعنی فلسطین کی سرزمین میں آ کر آباد ہوئے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جنگ کرو، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جنگ کرو، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 سال بنی اسرائیل بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں۔ 40 سال بعد اگلی نسل نے جنگ کی اور شہر کو حاصل کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اور دوسرا میکابینز ریولٹ، ہیرڈ دی گریٹ، امیدز اور سلادین یعنی صلاح الدین ایوبی اور روتھ چائلڈز، یہ سارے ہی خاندان اور یہ ساری ہی ڈائنیسٹیز کسی نہ کسی طرح سے اس شہر کی جنگوں میں شریک رہے۔ آج کے ٹائم میں بھی اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازعہ بہت پرانا ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں اور تینوں مذاہب ہی یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے فالوورز کے دلوں میں رہتا ہے۔ اگر آج کے دور کے تنازعات کو دیکھا جائے تو یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ نظر آتا ہے، اور تقریباً ہر گھنٹے میں ہی اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ میڈیا کی سرخیوں میں رہتا ہے۔ لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہر ان تینوں مذاہب کے لوگوں کو آپس میں جوڑتا بھی ہے۔ اگر جیوڈائزم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یروشلم جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ یہودیوں کا یہ یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہی پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی۔ یہودیوں کی مقدس دیوار جو کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی واقع ہے، وہاں پہ ہر سال لاکھوں یہودی سفر کرتے ہیں اور دیوار کے سامنے اپنی عبادت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ کرسچنز کے لیے بھی اس شہر کی اتنی ہی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ان کا چرچ آف دی ہولی سیپلکر موجود ہے جو دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے، اور روایات کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا کرسچینٹی کے مطابق۔ عیسائیت میں بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی چرچ کی جگہ مقبرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن بعض کے مطابق وہ یہاں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مختلف مسیحی برادریاں سنبھالتی ہیں، جیسا کہ یونانی آرتھوڈوکس اور رومن کیتھولکس، اس کے علاوہ آرمینیائی پیٹریارک اور ایتھیوپیائی اور قبطی شامی آرتھوڈوکس چرچ سے منسلک پادری بھی شامل ہوتے ہیں انتظام سنبھالنے کے لیے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں اگر یہودی اور عیسائی وہاں پہلے سے موجود تھے تو مسلمانوں کے لیے اس شہر کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمانوں کا علاقہ یروشلم میں سب سے بڑا ہے، اور یہاں پہ ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ بھی واقع ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بعد یروشلم مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس شہر ہے، کیونکہ یہاں پر مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج کے لیے آسمانوں کی طرف بلایا گیا تھا۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اور جمعہ کے دن یہاں پر ان کی بہت زیادہ ہی تعداد ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں مذاہب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، تینوں مذاہب کی مقدس عبادت گاہیں بھی ہیں، تو آخر اس جنگ کا اور اس کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ اس تنازع میں فلسطینی اور اسرائیلی دونوں قوموں کے درمیان جو اصل میں وجہ ہے وہ یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار بہت بڑے تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو
اپنا بلا شرکت غیر دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ایک ملک کے طور پر ہوا اور اس وقت اسرائیل کی پارلیمنٹ جو تھی اس کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، لیکن 1967 کی جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اس میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بہت بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف 63 خانے واقع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑنے والے یہ تینوں ابراہیمی ادیان اپنے اپنے دعوے کو لے کر صدیوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یروشلم اس لیے اہم ہے کہ وہ اسے پرومسڈ لینڈ کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خدا نے اس سرزمین کو انہیں دے دیا تھا اور ان پر صرف انہی کا حق ہے، اور اسی سرزمین سے وہ گریٹر اسرائیل یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور کی سلطنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی لوگ اس لیے یروشلم پہ اپنا حق مانتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پہ پیدا ہوئے، انہوں نے یہیں پہ تبلیغ کی اور یہیں پہ کرسچینٹی کے مطابق وہ مصلوب ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی سرزمین سے معراج کی طرف گئے تھے۔ یہاں پر قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف دی راک، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یروشلم ہی تھا، لیکن یہاں پر ایک اور بھی فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے فلسطینی لوگ وہ قدیم باشندے ہیں جو بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر رہ رہے تھے۔ ان کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی تھی اور وہ لوگ اسی وجہ سے اس سرزمین پر سب سے زیادہ اپنا حق مانتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اس جنگ کے تنازع کو ریلیجیس کلرنگ دی جاتی ہے، یعنی مذہب کا رنگ اڑایا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری صدیاں ہمیں نظر آتی ہیں جب یہاں پر تینوں ابراہیمی ادیان کے لوگ، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، یہ تینوں مذاہب بالکل امن و امان اور سکون کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ ان ادوار میں بنو امیدز، بنو عباس اور اوٹومن امپائر کا جو دور تھا وہ بہت ہی سنہرا دور تھا۔ یروشلم کی جیو سینٹرک اور پولیٹیکل امپورٹنس کی وجہ سے یہ شہر تقریباً تنازعات کا شکار ہی رہا، اور آج کے دور میں تو ان تنازعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو بڑھاوا دے کر ان کو آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے۔ دراصل یہاں پر اتھارٹیز کے پولیٹیکل اور مٹیریل انسینٹیوز بہت زیادہ انوالو ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔